هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنین. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سماء اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات و صفات میں تنہا اکیلا رہنے والا، جس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. ہزارہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات مبارکہ مطہرہ و مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین کرام، جیسا کہ معلوم ہے، پچھلے 2 جمعہ سے یہ بتاتے ہوئے آ رہا ہوں اولاد کے حقوق کے سلسلے میں کہ اولاد کے حقوق کیا ہے، اولاد کو کیا حقوق اللہ رب العالمین نے دیے ہیں، ان کو کس طرح سے نبھانا ہے. اولاد کی بہت بڑے حقوق، بہت سارے حقوق ہیں، جن میں سے بہت ساری حقوق کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی، لیکن آج جس حقوق کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے. یہ اس کی طرف نگاہیں نہیں دوڑاتے، اس کی طرف نظر نہیں دوڑاتے. ایک بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا امتحان ہے. اللہ رب العالمین نے اولاد کو دیا ہے انسان کو، اس کو آزمائش کے لیے. تو اس کے حقوق میں سب سے اہم حق، جس پر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، وہ حق ہے تربیت کا حق. اس کو تربیت دینا، اس کو سدھارنا. اس کو اگر تربیت نہیں دیں وہ بگڑ جائے گا، وہ راہ سے بھٹک جائے گا، نافرمان ہو جائے گا. آپ کا پیروکار، آپ کی اتباع کرنا، آپ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرنے والا بنے گا. تو سب سے پہلے تو ہم کو یہ جاننا ہے کہ تربیت کیا چیز ہے. یہ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ تربیت دراصل بچوں کے اندر ایک اخلاق، کیریکٹر انسان کے اندر یہ ہوتا ہے، اس کو سدھار، اس کا طریقہ، انسان کے ساتھ میل جول، اخلاق، محبت جو پیدا ہوتی ہے، جو ایک دوسرے سے ہونی چاہیے.
کس طرح لوگوں سے گفتگو کرنا ہے، کس طرح لوگوں سے رہن سہن، کس طرح مل جل، کیسا معاشرے کے اندر اپنا ایک کیریکٹر بنانا ہے۔ مثال کے طور پر جانور ہوتا ہے، جانور کا اس کے لیے کچھ اخلاقی کیریکٹر بنانے کا اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جانور کو، بکری وغیرہ ہے، اس کو آپ کو نہیں بتانا، اس کے لیے ایک شخصیت بننے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ وہ بس جانور کی طرح زندگی ہے، وہ جانور ہے، بس اس کو کھلانے پلانے کا انتظام کرنا ہے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے انسان کو، اس کے ایک عادات، اس کے اخلاق، اس کا کیریکٹر کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح زندگی بسر کرنا ہے، اس کے اندر یہ بیج بتانا چاہیے کہ اس کا ایمان کس طرح ہونا چاہیے، اس کا اخلاق کس طرح ہونا چاہیے، اس کا جھوٹ بول رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ تمام چیز اس کے ذہن و دماغ میں کیسے بیٹھانا چاہیے۔ بچوں کے اندر خوبی کا ایک بیج ایک دم نیا نیک صالح بنانے کا جو بیج ہوتا ہے وہ اس کو آپ کو بچپن سے ہی ڈالنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا تو اب اس کو آپ جس طرح چاہیں اس طرف موڑ دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس کے ڈھنگ میں ڈالنے کے لیے آپ کو اس کو بچے سے چھوٹے سے ہی اس کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ سچا بنے تو کیا بالغ ہونے کے بعد آپ اس کو کہیں گے سچ بولنے کے لیے وہ اس پر عمل کرنے لگ جائے گا؟ نہیں، بلکہ آپ کو اس کو بچپن سے ہی اس کی تربیت کرنی ہوگی کہ وہ سچ بولے، اس کے سامنے سچ بات بیان کرنی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایماندار بنے تو بچپن سے ہی آپ کے اس کے دل میں، اس کے ذہن میں، دماغ میں ایمانداری کا بیج ڈالنا ہوگا، تب جا کر کے وہ بلوغت کے بعد اس کے ذہن و دماغ میں ایمانداری والا کوئی چیز باقی رہے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سخی بنے، فیاض بنے، تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچپن سے ہی اس کی تربیت کرنی ہوگی، اس کو سدھارنے کے لیے اس کو سخی بنانا ہوگا، تب جا کر کے وہ بلوغت کے بعد وہ اس طرح کے عمل پر پیدا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ حیا دار بنے، حیا والا بنے، تو آپ کو بچپن سے ہی اس کو حیا کی چیز، حیا جیسی چیز اس کو بتانی ہوگی کہ یہ حیا ہے، اس سے شرم و عار ایسی چیز اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھانا ہوگا، تب جا کر کے وہ بلوغت کے بعد اس کے ذہن و دماغ میں یہ چیز سمائی رہے گی کہ ہاں حیا نام کی بھی کوئی چیز ہے۔ محترم سامعین، تربیت کس کو کہتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے ذہن میں بچے کی جسمانی پرورش کی طرف تو توجہ ہوتی ہے، اس کو صحت مند بنانا ہے، اس کو تندرست بنانا ہے، وہ اگر بیمار پڑ گیا ہے تو اس کا علاج کروانا ہے، اس کو تندرست بنانا ہے، اس کے جسم پر اگر گندگی لگ گئی ہے تو اس کو صاف کرنا ہے، اس کو ہٹانا ہے۔ بچہ باہر کھیلنے گیا ہے، وہ کھیل کر کے آیا ہے، اس کا بدن میلا ہو گیا ہے، جسم میلا ہو گیا، اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں، اس کو نہلاتے دھلاتے ہیں، لیکن باہر جانے کے بعد اس چیز کی تو فکر ہوتی ہے کہ اس کو صفائی ستھرائی کروانا ہے۔ لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے باہر جانے کے بعد اس کے عادات میں کچھ بگاڑ پیدا ہوئی ہے، اس کے باہر جانے کے بعد اس کا ذہن گندا ہو گیا ہے، باہر گیا ہے وہ کسی سے جھوٹ سیکھ کر کے آ گیا ہے، باہر گیا ہے وہ کسی سے گالی گلوچ سیکھ کر کے آ گیا ہے، باہر گیا ہے وہ کسی سے شرک سیکھ کر کے آ گیا ہے، باہر گیا ہے وہ کسی سے بدعت سیکھ کر کے آ گیا ہے، باہر گیا ہے وہ بے حیا بن کر کے آ گیا ہے۔ وہ اس کو سدھارنے کے لیے، اس کی اس چیز کی طرف نظر دوڑانے کے لیے، اس کا ذہن گندا ہو گیا، اس کا دل گندا ہو گیا، اس کے اندر یہ کالک لگ گیا ہے، اس کو سدھارنے کے لیے اس چیز کی بھی طرف انسان کی توجہ ہونی چاہیے جس کی بہت ضرورت ہے۔ جسمانی طور پر تو سدھارنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاق اور کریکٹر اگر نہیں سدھرا تو بعد میں جا کر کے اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس کا بعد میں جا کر کے آپ اس کو سدھار نہیں پائیں گے، آپ کو افسوس ہوگا، آپ کا بچہ تربیت نہیں پا سکا، آپ کا نافرمان بن چکا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لے لیں، اگر آپ نے بچے سے ہی، چھوٹے سے ہی اس کی تربیت نہیں کی، اس کو صحیح راستے پر لگایا نہیں، اس کو بتلایا نہیں کہ یہ چیز گندی ہے، یہ چیز خراب ہے، یہ چیز کیسی ہے، اس کو رکھنے سے کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، اس چیز کی تربیت نہیں کی، آپ کا بچہ بڑا ہو گیا، بڑا ہونے کے بعد بال جس طرح چاہ رہا ہے وہ کٹا کر کے آ رہا ہے، کبھی ادھر سے آدھا کٹوا لیا، کبھی ادھر سے آدھا کٹوا لیا، بیچ میں چھوڑ دیا، بال کو رنگ کروا لیا، بال میں کسی طرح کا ڈائی کروا لیا، یہ تمام چیز کروا لیا، اور کہیں بال چھوٹا کہیں بال بڑا رکھ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا
کہ قضا رکھنا حرام ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا قاف زا عین قضا یہ کیا چیز ہے؟ بخاری و مسلم دونوں جگہ یہ روایت موجود ہے۔ لوگ صحابہ نے سوال کیا قضا کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ حصہ بال چھوٹا رکھنا اور کچھ حصہ بال بڑا رکھنا۔ یعنی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں سامنے کا بال بڑا کر لیے پیچھے کا بال چھوٹا ہے، پیچھے بال بڑا کر لیے سامنے بال چھوٹا ہے، ادھر کٹوا لیے ادھر سے چھوٹا ہے۔ یہ تمام چیز حرام ہے۔ قاف زا عین قضا رکھنا حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رکھنا ہے بال تو سب بڑا رکھیں، اگر رکھنا ہے بال تو سب چھوٹا رکھیں۔ آپ کو اس طرح رکھنا ہے، ورنہ اگر آپ اس طرح کے اگر بچہ ویسے کرا کر کے آیا، اب آپ اس کے سدھارنا چاہتے، اس کو تربیت کرنا چاہتے، آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، اس کو سمجھایا نہیں، تو اب وہ جس طرح چاہے جیسا چاہے وہ ایسا کر کے آئے گا، آپ اس کی تربیت نہیں کر پائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی تربیت بچپن سے ہی کرنی چاہیے، اور اس چیز کا بھی دھیان رکھے کہ یہ حرام کام ہے ایسا کرنا جو بال رکھنے کے سلسلے میں ہم نے ایک مثال دی۔ نافرمان اولاد، انسان کا اولاد نافرمان ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، تو اس کو اب سدھارنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی کے انسان کی مثال کے طور پر کسی انسان کی انگلی 6 انگلی ہو جاتی ہے، انسان کی 6 انگلی ہوتی ہے ہاتھ میں کسی کی، تو وہ 6ٹھی انگلی کی طرح ہی اس کی مثال دی جاتی ہے۔ نافرمان اولاد 6ٹھی انگلی کی طرح ہو جاتی ہے۔ وہ 6ٹھی انگلی نہ آپ اس کو کاٹ کے پھینک سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی کام کا رہتا ہے۔ اسی طرح نافرمان اولاد، اس کو آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، اس کو کسی طرح کیا کریں گے، اس کو باہر پھینک بھی نہیں سکتے، اور نہ ہی اس کے لیے کچھ قائم کے لائق آپ کے لیے وہ رہ سکتا ہے۔ تو اس کی مثال اس سے دی گئی ہے 6ٹھی انگلی کی طرح ہے، اس کی اگر آپ تربیت نہیں کریں۔ محترم سامعین، اولاد کو پہلے 7 سال کا جو عمر ہوتا ہے، اولاد کے لیے پہلے 7 سال کا عمر، 1 سال سے لے کے بچپنا سے لے کر کے 7 سال کا جو عمر ہوتا ہے وہ اس کے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اس کی تربیت کرے، اس کو سدھارے، اس کے طرف کڑی نظر رکھے، اس کو پیار و محبت سے پالے پوسے، اس کو اپنے پاس تربیت دے، اور اس کو پر ڈانٹنے، چیخنے، چلانے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے، نرمی کے ساتھ لہجہ برتاؤ کرے۔ 6-7 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ اس وقت اس کو بہت ضرورت ہوتی ہے، 7 سال کی عمر تک اس کی پرورش کرنے کی ضرورت ہے، اس کی صحیح سے ریک دیکھ اس کو صحیح اتباع کروانا، اس کو وہ عمر ہوتا ہے وہ دیکھ کر کے سیکھتا ہے۔ اس وقت اس کو بتا کر کے سکھلانے کا عمر نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کو جیسا دیکھیں گے کرتے ہوئے ویسے ہی سیکھیں گے۔ وہ 6-7 سال کا عمر کا بچہ جب تک وہ آپ کو دیکھتا رہے گا، آپ جیسے جو کرتے رہیں گے، وہ تمام عادات اس کو محبوب لگیں گے، اس کو پسندیدہ لگیں گے، ان تمام عادات میں وہ ڈھلنے کی کوشش کرے گا، اسی عادات میں وہ چلنے کی کوشش کرے گا، ان تمام چیزوں کی وہ پیروی کرے گا۔ تو اس عمر میں چاہیے کہ اس کی بھرپور پیروی کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو سب سے پہلا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو نماز کا حکم دو۔ یعنی 7 سال سے پہلے اسے اور کوئی چیز کا حکم نہیں، سب سے پہلے نماز کا حکم ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں 3 سال کا بچہ ہوا، 4 سال کا بچہ ہوا، اس کو اسکولوں میں لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں، اس کو اسکولوں میں لے جا کر کے چھوڑاتے، بچہ روتا ہوا رہتا ہے، اس کو لے جا کر کے وہاں چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں۔ اس کو اپنے پاس رکھ کر کے تربیت کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے دوری اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ 3 سال کا بچہ، 4 سال کی عمر کا بچہ، اس کو اپنے پاس رکھ کر کے تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آپ کے پیار کی ضرورت ہے، اس کو آپ کے پاس رہ کر کے تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، والدین سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی تربیت اگر نہیں کی ہے بچہ کی، اس کو صحیح طور پر نہیں سکھلایا تو وہ بگڑ جاتے ہیں، اور بگڑ جانے کے بعد ماں باپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور کچھ مائیں ایسے کرتی ہے کہ اس کو 3-4 سال کی عمر میں اسکول چھوڑ کر کے چلے آتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے چھٹکارا پا گئے، کچھ دیر آرام کا موقع ملا، ہمیں کچھ الگ رہنے کا موقع ملا ہم کو، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ کتنی بڑی خطرناک چیز ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ وہ آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، آپ اپنی طرف توجہ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا، ہم یہاں کرنا ہے، وہ ویسا کرنا ہے، ایسے کرنا، اور ویسے بچے تربیت نہیں پاتے، جدھر چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جس طرح سے چاہتے ہیں زندگی گزارتے ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ ایسے بچے یتیم کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کی مثال عربی شاعر کی طرف سے منسوب کر کے کہتے ہیں کہ بچہ یتیم ہوتا ہے، یتیم وہ نہیں ہوتا ہے، عربی کا شاعر کہتا ہے کہ یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ مر گئے ہوں، یتیم در حقیقت میں وہ ہے
جس کے والدین زندے ہو، ماں باپ زندہ ہو، لیکن اس کی پرورش نہیں کر پائے، اس کی تربیت نہیں کر پائے. وہ بچہ جیسے چاہتا ہے زندگی گزار رہا ہے، جیسے چاہ رہا، جہاں چاہ رہا اس کو چھوڑ دیا ہے، ویسے جو چاہے کر رہا ہے، جیسے کر رہا ہے، اس کو اس کی تربیت کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے. بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم بچوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور اس وقت اس کی ماں کی ضرورت ہے، وہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا، روکا ہے کہ لوگوں اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کرو، اپنے اولاد کے حقوق کو پوری کرو، اپنے اولاد کی تربیت. اور ہمارے معاشرے میں اولاد کی تربیت نہیں کر پاتے. اولاد کی تربیت جس طرح ہونی چاہیے، اولاد کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہے. ہمارا معاشرہ کیسا ہو چکا ہے؟ ہمارا معاشرہ اپنے اولاد کے ساتھ رہنے نہیں مانگتا، مائیں اپنے اولاد کے ساتھ رہنے نہیں مانگتے. ہمارا سیکولر معاشرہ اور سیکولر ماحول، اس میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ بچہ، مائیں یہ سوچتی ہے، وہ سمجھ لی ہے کہ ہم بچہ پیدا کرنے کا مشین نہیں ہے جو ہر سال چاہیں گے بچہ پیدا کریں گے، جبکہ یہ تربیت کرنا یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ اتنا اہم ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کے سبب یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. بچے کی تربیت کرنا، اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو سیدھے راستے پر لگا دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسلام نے اس کو اتنی بڑی ذمہ داری کی دی ہے کہ عورتوں کو فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بھی کوئی اس کے اوپر واجب نہیں قرار دیا. جہاد کی طرف بلانا، جہاد کے لیے اس کو یہ نہیں کیا، لازم نہیں کیا، واجب نہیں قرار دیا، بلکہ اس کے لیے ذمہ داری یہی چیز کو رکھا ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کرے، اپنے اولاد کی تربیت کر دے. بہت بڑی چیز ہے، بہت اہم ذمہ داری. یہ تمام چیز کر دے، وہ تمام چیزوں کے برابر، ان تمام چیزوں کے برابر اپنے جہاد سے بھی اونچا مقام. اور فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے مردوں کو واجب قرار دیا گیا، لیکن عورتوں کو اس سے محروم کیا گیا کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت کرے، اولاد کی طرف نسبت کریں. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، لقمان علیہ السلام جس طرح اپنے اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے سے ان کی طرف دھیان ہونی چاہیے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کس طرح نصیحت کیے تھے. لقمان علیہ السلام نے اپنے اولاد کو کیسے سیدھے راستے پر لگایا. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلانا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو اپنا مشکل کشا نہ تصور کر لینا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے یہاں اپنا ہاتھ نہ پھیلانا، کسی اور کے یہاں اپنا سر نہ جھکانا. لا تشرک باللہ. اپنے اولاد کو اس چیز کا درس دینا چاہیے، اس بات کا بتانا چاہیے کہ شرک کیا چیز ہے. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، دنیا کا، آخرت کا. اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا ظلم بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کے یہاں اپنا معبود بنا لینا. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا حکم لقمان علیہ السلام نے جس طرح پیارے انداز میں اپنے اولاد کو دیا، اپنے اولاد کو حکم دیا جیسا کرنا ہے. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دو، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک. اور بھلائی کا جب حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے تو لوگ طعنہ دیں گے، لوگ ادھر سے ادھر کچھ نہ کچھ سنائیں گے، بہت زیادہ متقی ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا. ان تمام مصیبتیں جو اس وقت آئے گی، واصبر علی ما اصابک، ان تمام چیزوں پر صبر کرو. آپ اللہ رب العالمین کی طرف بلانے جائیں گے، لوگوں کو سدھارنے کے لیے تو بلانے جائیں گے، تو لوگ آپ کو طعنہ دیں گے، ادھر ادھر کہیں گے، کچھ بھی کہیں گے، ماریں گے، آپ کو گالیاں دیں گے، آپ کو اس برا بھلا کہیں گے. واصبر علی ما اصابک، ان تمام چیزوں پر صبر کرنے کے لیے کہا گیا. بہت بڑی نصیحت ہے. ان ذلک من عزم الامور، اس لیے کہ یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کس طرح کیا کرتے تھے، اولاد کو کیسے سدھارا کرتے تھے، اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، اس حدیث پر غور کریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ کم عمر میں تھے، زیادہ عمر نہیں ہوئی تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ بیان کرتے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سواری میں بیٹھے ہوئے تھے. پیچھے سواری میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا کہ یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، کہ اے بچے، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں، ایسے کلمات نہ بتاؤں، ینفعک اللہ بہن، جو اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارے لیے فائدہ بخش ہو، نفع دینے والا ہو، جو اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارے لیے نفع پہنچائے.
تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی کم عمر میں ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، یہ بہت قیمتی نصیحت ہے۔ 10 نصیحتیں کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ رب العالمین کو یاد رکھو تو اللہ رب العالمین بھی تم کو یاد رکھو گا۔ یہ بچے کو کم عمر سے ہی بچوں کو یہ سکھلانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کو کہیں بھی جائے اللہ رب العالمین کو یاد رکھے، اللہ رب العالمین یاد رکھے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تمام انسان کو نصیحت کیا، ویسے ہی اللہ رب العالمین نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرا نصیحت احفظ اللہ تجدہ تجاہک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عباس سے کہ تم اللہ رب العالمین کے حدود سے تجاوز نہ کرو، اللہ رب العالمین نے جو حد دیا ہے اس کے حقوق کو پورا کرو، اس سے نافرمانی کر کے اللہ رب العالمین کی حدوں کو توڑو نہیں۔ اور فرمایا تیسری چیز اذا سألت فاسأل اللہ، جب اللہ رب العالمین جب تم کو سوال کرنا ہو، مانگنا ہو، کوئی چیز کا طلب ہو فاسأل اللہ، تو اللہ رب العالمین سے پہلے مانگو، اللہ رب العالمین سے اس کا سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم کو کسی سے مدد طلب کرنی ہو تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، اللہ رب العالمین کو پکارو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جان لو کہ تمام لوگ مل کر کے تم کو یہ چاہے کہ تم کو کچھ نقصان پہنچا دے تو تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے نقصان کو، اللہ رب العالمین نے جتنا تم کو نقصان لکھ دیا ہے وہ تم کو پہنچ کر کے رہے گا۔ یہ تمام دنیا والے، یہ لوگ والے اگر جتنا کوشش کر لے، اللہ رب العالمین نے جتنا لکھا ہے اتنا تم کو نقصان پہنچ کر کے رہے گا۔ یہ تقدیر کا، یہ ان کو بات سکھا رہے ہیں، ان کو سکھلا رہے ہیں کہ کیسی چیز ہوتی ہے، یہ تقدیر کا مسئلہ بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہے، فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچائیں گے جتنا اللہ رب العالمین نے تم کو لکھ دیا، اور نقصان بھی اتنا ہی پہنچا پائیں گے جتنا اللہ رب العالمین نے تم پر لکھ دیا ہے۔ اور آگے تقدیر کے سلسلے میں ان کو بتاتے ہیں رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ قلم خشک ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین نے لکھ کر کے قلم کو خشک کر دیا ہے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ یعنی بیان کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا عبداللہ بن عباس سے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، تقدیر کے لیے تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہونا ہے تمہارے سلسلے میں وہ اللہ رب العالمین نے لکھ دیا، قلم لکھ دیا اور لکھ کر کے خوش ہو چکا ہے، وہ تمہارے ساتھ اب وہ ہو کر کے رہے گا جو چیز اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ لکھ دیا ہے۔ تعرف الی اللہ پھر رفع یعرفک فی الشدۃ، خوشحالی کے ایام میں اللہ کے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا، یعنی جب تم خوشحال ہو، اللہ رب العالمین نے تم کو خوشی دے رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے تم کو مال و دولت عطا کر رکھا ہے، تو اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرو اور لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرو۔ اور فرمایا تنگی کے ایام میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اگر تم خوشحالی کے ایام میں ہو، تم اللہ رب العالمین کے اور لوگوں کے حقوق ادا کرو گے، تو تم جب مصیبت میں پہنچو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے حقوق کو ادا کرے گا، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور اس بات کو اچھی طرح سے یاد کر لو کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے جو چیز روک لے وہ تجھے ہرگز نہیں مل سکتی، اور اللہ تعالیٰ تجھے جو چیز عطا کر دے اسے بھی کوئی چیز تجھے روک نہیں سکتی، یعنی اللہ رب العالمین نے جو چیز تجھ کو دینا ہو وہ اللہ رب العالمین پہنچا کر کے رہے گا، اور اگر اللہ رب العالمین نے کوئی چیز روک لی ہے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ اور تجھے کوئی اس کو عطا نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور جان لو کہ مدد جو ہے صبر کے ساتھ آتی ہے، یعنی انسان صبر کرے گا تو اللہ رب العالمین مدد ادا کرے گا۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور ہر تنگی کے بعد خوشحالی ہے، یعنی ہر تنگی کے بعد تنگی اگر انسان کو دی گئی ہے تو اس کے ساتھ خوشحالی بھی آئے گی اس کے بعد۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتی ہے، یعنی اگر انسان تنگی میں ہے
تنگ میں ہے، اس کو اللہ رب العالمین ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین اس کو خوشحالی عطا کرے گا۔ تو یہ تمام چیز اس کو اولاد کو نصیحت کرنی چاہیے، بتانی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے، ان تمام چیزوں کو 10 نصیحت ہر انسان کے لیے بہت ہی قیمتی نصیحت ہیں۔ اسی طرح اولاد کو بچپن سے ہی اسلام کے بارے میں بتلانا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، اس کو ارکان اسلام کے بارے میں بتلانی چاہیے کہ اسلام کے معنی و مفہوم کیا ہے، اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کے بارے میں بتلانا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے کیا ارکان ہیں، اسلام کس چیز کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام 5 چیزوں کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اپنے اولاد کو بتلانے چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین کی گواہی اس بات کی دل سے زبان سے اس بات کو تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ اور رسول کس کام کے لیے آتے ہیں؟ لوگوں کو بتلانے کے لیے، سیدھے راستہ دکھانے کے لیے۔ اس کے بعد دوسری چیز اسلام کی دوسرا ارکان وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے۔ نماز قائم کرنا، لوگوں کو اپنے اولاد کو بتانا ہے کہ نماز قائم کرنا ہے۔ اسلام کے دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بتانا ہے کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے۔ وایتاء الزکاۃ والحج، حج کے بارے میں بتانا ہے کہ حج کیا چیز ہے، حج کس کا اوپر کرنا ہے، کن لوگوں کو اوپر واجب نہیں ہے۔ وصوم رمضان، رمضان کے بارے میں بتانا ہے، رمضان کے روزے کیا چیز ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنے اولاد کو نصیحت کرنا ہے، بتانا ہے۔ اسی طرح اولاد کو اپنے ایمان کے بارے میں بتلانا ہے، ایمان کیا چیز ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایمان زبان سے اقرار کرنے، دل میں اعتقاد رکھنے اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ہے۔ زبان سے اللہ رب العالمین کا اعتقاد کرنا، اللہ رب العالمین کو ماننا، دل میں بھی اعتقاد رکھنا اور اعضاء سے عمل کرنا۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں کو کرنا اعضاء سے۔ وہ تمام چیز اللہ رب العالمین کے ایمان میں شامل ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں، اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے، بتلانی چاہیے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کے کتنے ارکان ہیں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ یہ کہ تم ایمان لاؤ۔ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کے اوپر لانا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ رب العالمین کے پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کی ذات کیسی ذات ہے، اللہ رب العالمین کون ہے، اللہ رب العالمین کیا کرنے والا ہے، وہ کیا کرتا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنے اولاد کو بتانی چاہیے۔ اس کے بعد ایمان کا دوسرا رکن وملائکتہ، فرشتے اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا کیے، ان کا کام کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتلانا چاہیے۔ وملائکتہ وکتبہ، اور کتابوں کے بارے میں، کتاب اللہ رب العالمین نے کیوں نازل کی، قرآنوں کو کیوں نازل کیا گیا، اللہ رب العالمین نے تورات انجیل زبور جو پچھلی امتوں پر نازل کیا گیا تھا وہ کیوں نازل کی گئی، قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا بتایا ہے، کیا بیان کیا ہے۔ یہ تمام چیز اگر آپ نہیں بتلائیں گے تو کون بتائے گا، ان کے پاس آ کر کے کون نصیحت کرے گا، ان کو کون بتلائے گا۔ وہ کتبی والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھنا، آخرت کیا چیز ہے۔ ہمارا دنیا کے اندر زنا یہ تو ہم ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد ہماری زندگی اخروی زندگی جو اللہ رب العالمین موت کے بعد جو اصل زندگی ہے وہ زندگی شروع ہوگی، اس کے بارے میں بتلانا ہے۔ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا، یعنی اللہ رب العالمین نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے، ہمارے پاس ابھی خوشحالی ہے، ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے خوش فہمی دی ہے، اللہ رب العالمین نے جو کچھ عطا کیا ہم اس میں خوش ہے، لیکن اللہ رب العالمین کبھی مصیبت بھی دیتا ہے تو اس پر رونے، چیخنے، پیٹنے، ماتم کرنے، ان تمام چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو لکھ دیا ہمارے اوپر، ہم کو اس مصیبت پر اپنا صبر کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے پیغام پکڑنا چاہیے، اللہ رب العالمین کو مضبوطی سے دامن کو پکڑ لینا چاہیے کہ تمام چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر لکھا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں آزما رہا ہے اور اللہ رب العالمین امتحان لے رہا ہے، اللہ رب العالمین کے امتحان میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اور اولاد کی تربیت میں والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو جھوٹ نہ بولنے سکھائیں، ان کے سامنے جھوٹ نہ بولے، جھوٹ سے پرہیز کرے،
ورنہ بچپن میں ہی جو چیز سیکھیں گے، جھوٹ کی طرف مائل دیکھیں گے کہ ہمارے والدین جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں سب جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ بھی چیز جھوٹ بولنے سیکھیں گے۔ آیت المنافق ثلاث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، اسے حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے کسی چیز کا تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، کسی چیز کی امانت سونپی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، اس کے مال کو ہڑپ لے، ادھر ادھر کر دے، تو یہ تمام چیز منافق کی نشانی ہے، مسلمانوں کی، مومنوں کی نشانی نہیں ہے۔